رب کو منا گئے دیوبند کے ستارے دنیا پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنے کا حکم نہیں ہے. ان کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آیا کریں، بلکہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کریں. یہی ان کے لیے افضل ہے، اور گھروں کے اندر نماز پڑھنا عورتوں کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے. ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے جب وہ گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، اس کے مقابلے میں کہ اگر وہ مسجدوں کے اندر جا کر نماز پڑھتی ہیں. تو عورتوں کو گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے، ان کے لیے مسجد جانے کا حکم نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اعتکاف جو ہوگا عورتوں کا، وہ گھروں کے اندر ہوگا. عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد جایا کریں، بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں. مردوں کے لیے تو حکم ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کریں. مردوں کا اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا، مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے. البتہ عورتوں کا جو اعتکاف ہوگا، ان کی جو گھر کی مسجد ہے اس کے اندر اعتکاف ہوگا. عورتیں اعتکاف کرنے کے لیے مسجد نہیں جائیں گی. لیکن ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، یہ ویڈیو ایڈوکیٹ سید فیض صاحب کی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا اعتکاف گھر کے اندر نہیں ہوتا ہے. وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا اعتکاف گھر کے اندر نہیں ہوتا ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے مردوں کی طرح کہ وہ بھی اعتکاف کرنے کے لیے مسجد جایا کرے. اس ویڈیو کو ذرا سا دیکھ لیں، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کیا جائے گا. اسی طرح کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیے، عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں. عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی کہ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے نہیں کہا کہ عورت کا اعتکاف مسجد کے علاوہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہا؟ مطلب مسجد کے علاوہ اعتکاف عورت کا نہیں ہوتا، مسجد میں ہی عورت کا اعتکاف ہوگا. اگر مسجد میں نظم نہیں ہے تو عورت اعتکاف نہیں کریں گی. اس بات کو یاد رکھیے. کچھ اقوال علماء کے تھے جو میں نے پہلے بار رکھے تھے یہ رائے، لیکن بہرحال وہ ایک رائے تھی. جو زیادہ بہتر چیز ہے کہ عورت اعتکاف مسجد میں کریں گی، مسجد میں نظم نہ ہونے کی شکل میں اعتکاف نہیں کریں گی. اب بہت سارے لوگ یہ ایڈوکیٹ فیض سید کی گفتگو کو آپ نے سنا. اپنی اس گفتگو میں ان صاحب نے دو دعوے کیے ہیں. پہلا دعویٰ تو یہ کیا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم عورتوں سے صحبت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہو. یہ دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے. ایک دعویٰ تو انہوں نے یہ کیا ہے. دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے علاوہ کسی اور کا قول یہ نہیں ہے کہ عورت گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے. کوئی اور اس بات کا قائل نہیں ہے، صرف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے. انہوں نے یہ دو دعوے کیے ہیں. آئیے دونوں دعووں کا تجزیہ کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اپنی گفتگو کے اندر کتنے سچے ہیں. چونکہ یہ لوگ پڑھتے نہیں، اس لیے ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. کہیں سے کوئی بات سن لیتے ہیں، ادھر ادھر سے اس کو بیان کر دیتے ہیں. پہلی بات جو انہوں نے کی ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم جب اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے صحبت نہ کیا کرو مسجد کے اندر اعتکاف جب کر رہے ہو. تو اس میں دور دور تک کہیں بھی اس بات کا ذکر موجود نہیں ہے کہ عورت گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی ہے. دور دور تک کہیں بھی اس بات کا ذکر موجود نہیں ہے. یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو دیا ہے. مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب وہ اعتکاف کریں، اعتکاف کی حالت میں ان کے لیے بیویوں سے صحبت کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، حرام ہے ان کے لیے. چنانچہ یہ جو آیت ہے اس کے شان نزول کے اندر، اس کے شان نزول میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر اور دوسری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وقال الضحاک كان الرجل اذا اعتكف فخرج من المسجد جامع ان شاء، کہ علامہ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب اعتکاف کیا کرتا تھا اور وہ مسجد سے نکلا کرتا تھا تو جب گھر جایا کرتا تھا تو اگر وہ چاہتا تھا تو اپنی بیوی سے مجامعات کر لیتا تھا، اپنی بیوی سے صحبت کر لیا کرتا تھا. تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور یہ حکم دیا گیا کہ جب تم مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہو تو اب تمہیں بیویوں سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اس آیت کا شان نزول ہے. فرماتے ہیں کہ وَقَذَا قَالَ مجاہد، امام مجاہد وہ بھی یہ کہتے ہیں، وَقَتَادَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ،
اور قتادہ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کے علاوہ بہت سے علماء، ان سب کی رائے یہی ہے کہ انہم کانوا یفعلون ذلک حتی نزلت هذه الآیہ، کہ لوگ اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے صحبت کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی۔ اسی طریقے سے پھر آگے فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم وہ فرماتے ہیں کہ وروی عن ابن مسعود و محمد بن کعب و مجاہد، کہ ابن مسعود، محمد بن کعب، مجاہد، عطا، حسن قتادہ، ضحاک، سدی، ربیع بن انس، مقاتل، یہ تمام یہ فرماتے ہیں کہ لا یقربها وهو معتکف، کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الامر المتفق عليه عند العلماء، اور یہ جو بات ان علماء نے ذکر کی ہے اس کے اوپر تمام اہل علم متفق ہیں، ان المعتکف یحرم علیہ النساء ما دام معتکفا فی مسجدہ، کہ جو معتکف ہے اس کے اوپر اس کی بیویاں حرام ہوگی جب تک کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے۔ ولو ذهب الى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له ان يتلبث فيه الا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط او اکل وليس له ان يقبل امراته، یعنی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر جاتا ہے کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے کہ جو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، تو صرف وہ اتنی ہی دیر گھر کے اندر ٹھہر سکتا ہے جتنی دیر میں وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، یعنی اس کو پیشاب کرنا ہے، پاخانہ کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، ان ضرورتوں کی وجہ سے وہ گھر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ولیس لہ ان یقبل امرأتہ، معتکف کے لیے اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو چومے یا کہ اس کو گلے سے لگائے یا اس کے ساتھ میں صحبت کرے۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے، یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ پہلے اعتکاف کی حالت میں بھی لوگ جب اپنے گھر جایا کرتے تھے تو جب گھر جاتے تھے تو بیویوں سے صحبت کر کے واپس آ جایا کرتے تھے، تو اللہ نے اس بات کی ممانعت کر دی اور اس بات کو حرام قرار دے دیا کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آپ ہیں تو بیویوں سے آپ صحبت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ شان نزول ہے اس آیت کا۔ اس آیت میں دور دور تک کہیں اس بات کا ذکر موجود نہیں ہے کہ عورتیں وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، اور یہ جو فی المسجد کی قید ہے یہ بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف چلتے ہیں۔ ان صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اس کے علاوہ دوسرے حضرات کی رائے نہیں ہے، تو اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بہت سے اقوال ذکر فرمائے۔ پہلے تو اس آیت کا شان نزول ذکر فرمایا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ فخرج رجل لحاجتہ، آدمی اپنی ضرورت کے لیے جایا کرتا تھا، فلقی امراتہ، بیوی سے ملاقات کیا کرتا تھا، جامعہ انشاء، تو اسے صحبت کر لیا کرتا تھا اگر چاہتا تھا، فنزلت، تو آیت نازل ہوئی اور منع کر دیا گیا۔ آگے لکھا ہے کہ واتفق العلماء على مشروطیت المسجد للاعتکاف، کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ اس بات پر سارے علماء متفق ہیں، لیکن یہ مردوں کے لیے ہے کہ مردوں کے لیے اعتکاف صرف مسجد کے اندر ہو سکتا ہے، مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ الا محمد بن عمر ابن لبابہ المالکی فاجازہ فی کل مکان، کہ محمد بن عمر بن لبابہ المالکی جو ہے وہ ہر جگہ اعتکاف کی اجازت دیتے ہیں، صرف گھر ہی کے اندر نہیں بلکہ ہر جگہ اعتکاف کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، یہ مالکی عالم یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اعتکاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ مسجد ہو یا گھر ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو۔ آگے لکھا ہے کہ وجاز الحنفیۃ للمرأۃ ان تعتکف فی مسجد بیتہا، اور احناف عورت کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے۔ وهو المکان المعد للصلاۃ فیہ، کہ اور وہ جگہ ہے، یعنی عورت کی جو گھر کی مسجد ہے اس سے مراد وہ جگہ ہے کہ جو وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار کر کے جس کو رکھتی ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جو حصہ مقرر کیا جاتا ہے یہ وہی جگہ ہے جسے عورت کی مسجد کہا جائے گا۔ آگے پھر فرماتے ہیں کہ وہ قول الشافعی قدیم، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول قدیم ہے وہ بھی یہی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پرانی رائے ہے وہ بھی یہی ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وللمالکیۃ یجوز للرجال والنساء، اور مالکیہ تو مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ لأن التطوع فی البیوت افضل، کہ اس لیے کہ نفلی جو عبادت ہوتی ہے اس کے اندر وہ گھر کے اندر کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے، نفلی عبادت وہ گھر کے اندر زیادہ افضل ہوتی ہے، اور اعتکاف بھی نفلی عبادت ہے ان کے نزدیک، تو وہ کہتے ہیں کہ اسے گھر کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں صرف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ نہیں ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ کہتے ہوں کہ صرف ایک قول امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو قدیم قول ہے وہ بھی یہی ہے، مالکیہ کی رائے بھی یہی ہے
کہ عورت اعتکاف جو ہے وہ گھر کے مسجد کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو فیض سید صاحب جو بتا رہے کہ نہیں صرف گھر کے اندر مسجد کے اندر عورت کا اعتکاف ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے, تو یہ صرف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے نہیں ہے. اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کہتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم تفصیل سے دلائل ذکر کریں گے کہ اس سلسلے میں دلائل کیا ہیں. جو زیادہ بہتر چیز ہے کہ عورت اعتکاف مسجد میں کریں گی, مسجد میں نظم نہ ہونے کی شکل میں اعتکاف نہیں کریں گی. اب بہت سارے لوگ یہ مسئلہ لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا نا, عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھے, اس لیے کہ وہ افضل ہے. تو یاد رکھیے, عورت کے لیے مسجد جانا ضروری فرض نہیں ہے, لیکن چاہے تو جا سکتی ہے. عورت کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے, لیکن چاہے تو پڑھ سکتی ہے. نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں بھی آئے, عورتوں نے گھر میں بھی نماز پڑھی, بات صحیح ہے. لیکن نبی کے زندگی میں آپ نے ساری زندگی اعتکاف کیا, ساری زندگی میں امہات المومنین یا دوسری صحابیات میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے نہیں کہا کہ تم گھر میں کر لو. وہ صرف نماز کا مسئلہ, اعتکاف کا نہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں, وہ روایت کو لا کر ابو داؤد میں اور دیگر حدیثوں میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تو گھر میں پڑھے, گھر کے صحن سے زیادہ بہتر ہے گھر کے اندر والے کمرے میں, اور اس سے زیادہ بہتر ہے سب سے اندر والے کمرے میں تو نماز پڑھے, اس لیے کہ عورت اللہ کی رحمت میں سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب اپنے گھروں کے سب سے اندرونی کمروں میں ہوتی ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نماز کے لیے عورت کے لیے مسجد جانا فرض نہیں ہے. لیکن میرے بھائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین آپ کی زندگی میں بھی مسجد میں اعتکاف کرتے رہی, آپ کی زندگی کے بعد بھی اعتکاف کرتے رہی. اگر اس کی اجازت ہوتی کہ گھر میں رہے. اس گفتگو میں بھی فیض سید نے دو باتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں تو عورتوں کو حکم دے دیا کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھا کریں, وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ملتی ہیں. لیکن اعتکاف کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا ہو کہ تم گھروں کے اندر اعتکاف کر لیا کرو, اس لیے عورتوں کو بھی جو ہے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے. یہ ان کا طرز استدلال ہے, اور اس طریقے سے انہوں نے استدلال کیا ہے. تو جواب عرض ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی عقل لگائیں اور سوچیں تو خود جو گفتگو کر رہے ہیں اسی کے اندر جواب موجود ہے. اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی عظیم الشان عبادت جو فرض ہے, اعتکاف تو فرض نہیں ہے, اعتکاف کا درجہ زیادہ سے زیادہ سنت کا ہے یا نفل کا ہے, لیکن نماز تو فرض ہے, مردوں پر بھی عورتوں پر بھی فرض ہے. تو جب نماز کے بارے میں اجازت دے دی گئی کہ نماز جو ہے عورتیں وہ گھروں کے اندر ادا کر سکتی ہیں, ان کے لیے اجازت ہے, بلکہ ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھا کریں. تو جب نماز کی اجازت دے دی گئی ہے جو اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کا چھوڑنے والا بعض علماء کے نزدیک کافر تک ہو جاتا ہے, تو اتنی عظیم الشان عبادت کی جب اجازت ہے کہ وہ گھر کے اندر کی جائے تو اعتکاف اس کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ یہ تو فرض نہیں ہے. تو جو نفلی عبادت ہے اس کی اجازت تو بدرجہ اولا ہوگی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ روایت حضرت ام سلمہ سے ہے جو ابن خزیمہ میں ہے, صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے سلسلے میں کہ خیر مساجد النساء قار بیوتہن, کہ عورتوں کی جو سب سے بہترین مسجد ہے وہ ان کے گھروں کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ چھپا ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جو مسجد بتائی ہے وہ ان کا گھر کا اندرونی حصہ بتایا ہے, جو گھر کا اندرونی حصہ ہے وہ عورتوں کے لیے مسجد ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عورت جو اعتکاف کرے گی وہ گھر کی مسجد کے اندر کرے گی. مسجد کے اندر تو اعتکاف ہو رہا ہے, لیکن گھر کی جو مسجد ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عورتوں کی جو سب سے بہترین مسجد ہے وہ ان کے گھر کا اندرونی حصہ ہے, تو اس کے اندر وہ اعتکاف کرے گی. تو اسی کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا گیا کہ عورتیں جو اعتکاف کریں گی وہ گھر کے اندر اعتکاف کریں گی, جو ان کی گھر کی مسجد ہے اس کے اندر وہ اعتکاف کریں گی. تو اس روایت سے خود اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ عورتوں کا جو اعتکاف ہوگا وہ گھروں کی جو ان کی مسجد ہے اس کے اندر اعتکاف ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں فیض سید صاحب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں, انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد دنیا سے جو رخصت ہو جانے کے بعد جو اعتکاف کیا وہ بھی مسجد ہی کے اندر کیا, تو یہ بے بنیاد بات ہے, اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جس روایت کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ روایت اس طرح سے ہے, اس کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے.
روایت اس طرح سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف علی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے ثم اعتکف ازواجہ، پھر آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا، لیکن یہ اعتکاف کہاں پر کیا گیا؟ مسجد کے اندر کیا گیا، گھر کے اندر کیا گیا؟ تو اس کی صراحت کرتے ہوئے حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح کے اندر فرماتے ہیں کہ ای فی بیوتہن، کہ ازواج مطہرات نے جو اعتکاف کیا تھا وہ گھر کے اندر کیا تھا، لما سبق من عدم رضائی لفعلہن، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ پسند نہیں آیا تھا، اس لیے ازواج مطہرات نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اعتکاف فرمایا ہے وہ گھروں کے اندر کیا ہے، وہ مسجد کے اندر نہیں کیا گیا۔ وَلِذَا قَالَ الْفُقَهَاء، اسی لیے فقہاء فرماتے کہ يُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ أَن يَعْتَكِفْنَ فِي مَكَانِهِنَّ، کہ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کیا کریں۔ اب جس روایت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا پسند نہیں آیا تھا، اس کو بھی میں سنا دیتا ہوں۔ یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ روایت اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، کہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو اس جگہ تشریف لے آیا کرتے تھے جس میں آپ اعتکاف کر رہے ہوتے تھے۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَن تَعْتَكِفَ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، حضرت عائشہ کو اجازت دے دی کہ وہ بھی اعتکاف کر لیں۔ تو حضرت عائشہ نے خیمہ لگا لیا۔ جب حضرت حفصہ نے دیکھا، ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کر رہی ہیں، تو حضرت حفصہ نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ اسی طریقے سے حضرت زینب نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغداة ابصر 4 قباب، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خیموں کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے ازواج مطہرات نے خیمے لگائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر، کہ کیا یہ اس سے نیکی کا ارادہ کر رہی ہیں؟ انزعوها فلا ارى، کہ ان کو نکال دو، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ فنزعت، تو فنزعت، تو جتنے بھی خیمے تھے ان سب کو ہٹوا دیا گیا۔ فلم یعتکف فی رمضان حتی اعتکف فی آخر العشر من شوال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اعتکاف تھا اس رمضان میں نہیں کیا بلکہ شوال میں جا کر اعتکاف کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ازواج مطہرات نے خیمے لگائے تھے اعتکاف کے لیے مسجد میں، تو ان خیموں کو بھی اٹھوا دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور منع فرما دیا تھا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مفتی تقی عثمانی رحمۃ دامت برکاتہ لکھتے ہیں کہ یہ جو خیمے ہٹوائے گئے تھے، کیوں ہٹوائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ بظاہر معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مکان مسجد سے اتنا متصل تھا کہ اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اس لیے اگر وہ اپنے مکان کے دروازے کے ساتھ ہی مسجد میں پردہ لگا کر اعتکاف فرماتی تو ضروریات کے لیے بار بار مسجد میں مردوں کے ساتھ سامنے نہ گزرنا پڑتا، بلکہ ایسا ہی ہو جاتا جیسے اپنے گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں۔ اس کے برخلاف دوسری ازواج مطہرات کے مکانات کچھ فاصلے پر تھے، اس لیے اگر وہ مسجد میں اعتکاف فرماتی تو انہیں بار بار مسجد سے گزر کر اپنے مکان میں جانا پڑتا، اور عورت کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ازواج مطہرات کے خیمے اٹھوائے تو حضرت عائشہ کا بھی اٹھوا دیا تاکہ دوسری ازواج مطہرات کو شکایت نہ ہو، اور پھر خود بھی اعتکاف نہیں فرمایا تاکہ حضرت عائشہ کی دل شکنی نہ ہو، اور پھر خود شوال میں اعتکاف کر کے اس ناغہ کی تلافی فرما دی۔ اس طرح اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حق سے لے کر ازواج مطہرات تک سب کے حقوق کی رعایت اس انداز سے فرمائی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ خیمے اٹھوانے کی اور بھی وجوہات علماء نے بیان کی ہے، لیکن احقر کو یہ وجہ راجح معلوم ہوتی ہے، اور یہ وجہ امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ماخوذ ہے جو فتح الملہم میں سے منقول ہے۔ یہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے لکھا ہے۔
پھر آگے اس کی تشریح کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ اس روایت سے جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خواتین کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی عورت جس کا مکان مسجد سے متصل ہو اس طرح پردے کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرے کہ اسے مسجد میں باہر نکلنے کی ضرورت نہ ہو اور آس پاس بھی مرد نہ ہو، تو اپنے شوہر کے ساتھ اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن افضل بہر صورت یہی ہے کہ گھر میں اعتکاف کرے۔ تو اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ازواج مطہرات وہ مسجد کے اندر خیمے لگا رہی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیموں کو اٹھا دیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتیں جو اعتکاف کریں گی وہ گھر کے اندر کریں گی، مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کریں گی۔ اور پھر اس کے بعد کوئی مثال اس طرح کی نہیں ملتی ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے مسجد کے اندر جا کر اعتکاف کیا ہو، یا جو اور صحابیات تھیں کسی صحابیہ نے مسجد کے اندر جا کر اعتکاف کیا ہو، اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس کے برخلاف حضرت عائشہ سے ایک روایت ملتی ہے جو مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حراء اور ثبیر جو غالباً پہاڑوں کے نام ہے ان کے درمیان میں اعتکاف کیا، اور حضرت ابن ابی ملیکہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم فکنہ ناتیہ ہناک، تو ہم وہاں جایا کرتے تھے، وعبد، اور حضرت عائشہ کا ایک غلام تھا جو امامت کیا کرتا تھا، تو حضرت عائشہ نے مسجد کے باہر اعتکاف کیا۔ اس طرح کی روایت تو ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد، لیکن مسجد میں ازواج مطہرات کا معمول رہا ہو اعتکاف کرنے کا، یا اسی طریقے سے کسی اور صحابیہ کا معمول رہا ہو مسجد میں اعتکاف کرنے کا، اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ خلاصے گفتگو یہ ہے کہ عورت اگر وہ اعتکاف کر رہی ہے تو گھر کے اندر وہ اعتکاف کرے گی، باقاعدہ وہ گھر سے نکل کر مسجد جا کر وہ اعتکاف نہیں کرے گی۔ یا عورتوں کے لیے شرط لگا دینا کہ عورتوں کے جس طریقے سے مردوں کے لیے اعتکاف شرط یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کریں، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کریں، یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ قرآن مجید کے اندر کوئی اس طرح کی دلیل موجود ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر کوئی اس طرح کی دلیل موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روایت کے اندر یہ حکم دیا ہو ازواج مطہرات کو کہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کیا کرو، یا صحابیات کو یا عام مؤمنات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو کہ وہ مسجدوں کے اندر آ کر اعتکاف کیا کریں، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ اس کے برخلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عموم فرامین ہیں مساجد کو لے کر کے، جن کے اندر اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ عورتوں کی جو بہترین مسجد ہے وہ ان کا گھر ہے، اس سے صراحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا جو عظیم الشان عبادت ہے، عورت کے لیے حکم یہ کہ وہ گھر کے اندر اس کو ادا کرے گی نماز کو، بالکل اسی طریقے سے اعتکاف جو نفل عبادت ہے یا سنت ہے، رمضان کا آخر جو عشرہ ہوتا ہے وہ اعتکاف مسنون ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی وہ گھر ہی کے اندر رہے گی اور گھر کے اندر وہ اعتکاف کرے گی، گھر سے نکل کر نہیں آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو، اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔